محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو ایک لفظ ہم بہت سنتے ہیں، اہل بیت۔ ماتم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ ہمیں اہل بیت سے محبت۔ گھروں کی چھتوں کے اوپر لال جھنڈے لگے ہیں، کیوں لگے ہیں؟ اہل بیت سے محبت۔ اپنے گھروں میں ٹیپ بجا بجا کر نوحے پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، کیوں سنے جا رہے ہیں؟ صاحب ہمیں حسین سے محبت ہے، ہمیں علی سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت۔ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ہمارے یہاں بچے شیعہ مسلک کے بھی بچے پڑھتے ہیں، سنی مسلک کے بچے بھی آتے ہیں۔ ایک بچے کی منہ سے میں نے ایک ناک کا لفظ، بچہ شیعہ نہیں، بچہ سنی گھر کا، وہ ایک ناک پڑھ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ناک ہے۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ جانم فدائے ہے، میری جان حیدر پر فدا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون، اور اہل بیت سے محبت کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اہل بیت کے بارے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہے، اہل حدیث کا موقف کیا ہے؟ کیا اہل حدیث اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر محرم کو غم کا مہینہ کیوں نہیں مانتے؟ سیاہ کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ تو اہل بیت کون؟ اہل بیت کا لفظی مطلب ہوا گھر والے، اہل مانے والے، بیت مانے گھر، اہل بیت گھر والے۔ شریعت کے ٹرم میں جب ہم اہل بیت بولتے ہیں، نبی کے گھر والے۔ اب نبی کے گھر والوں میں کون کون شامل ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33، 32 اور 33۔ ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیجیے، اہل بیت کا مطلب آپ کو سمجھ۔ قرآن کریم کا 22واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو کچھ حکم، کچھ احکامات دے رہا ہے، کچھ تعلیم دے رہا ہے، کچھ آداب سکھا رہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اتقیتن، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو، تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، فلا تخضعن بالقول، تو اے نبی کی عورتوں تم کسی غیر مرد کے ساتھ نرمی کے ساتھ، لچک کے ساتھ، لوچ کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ کبھی تم بات مت کرنا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، نبی کی بیویاں ہم سب کی ماں ہیں، سارے اہل ایمان کی ماں ہیں، ماں کی طرح ان کا ادب کرنا ہے، ماں کی طرح ان کا احترام کرنا ہے۔ مگر قرآن ان عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم جو غیر مرد ہیں، اگرچہ وہ مومن ہے تو تم ان کی ماں ہو، مگر تمہیں ان کے ساتھ بات چیت اگر کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر کی عورتیں مارکیٹ جاتی ہیں، مارکیٹ جانا گناہ نہیں ہے، شاپنگ کرنا گناہ نہیں ہے، ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا گناہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا لب و لہجہ اور آپ کے بات کرنے کا انداز ہے۔ قرآن کریم ایک عورت کو، نبی کی عورتوں کو تعلیم دے کر کے قرآن کریم ساری مسلمان عورتوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کبھی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو تمہارے بات کرنے کا انداز کیسا ہو۔ فلا تخضعن بالقول، تم نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا، وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہوگی، جس کے دل میں زناکاری اور بدکاری کا نشہ ہوگا،
ہو سکتا ہے کہ تمہاری میٹھی زبان اور میٹھی بات سے اس کے دل میں کچھ امید کے پودے نکل جائیں، کچھ امیدیں پیدا ہو جائیں، خبردار تم اس کی امیدوں کو توڑ دینا، تم نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن جو بھی بات کرنا صحیح بات کرنا، دستور کے مطابق کرنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہنا، تم گھر سے بلا ضرورت نہ نکلنا، تمہارا دائرہ گھر کے اندر ہونا چاہیے، تمہارے کام کرنے کی جگہ تمہارا گھر ہونا چاہیے، تم گھر کے باہر بلا ضرورت نہ نکلنا۔ اللہ کے نبی کی ایک بیوی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے نبی حج کرنے گئے تو آپ کی ساری بیویاں بھی جتنی اس وقت باحیات بھی زندہ تھی سب حج کرنے گئے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی آپ کی دوسری بیویاں حج کرنے جاتی تھی۔ حضرت سودا کہتی تھی میں حج نہیں کرنے جاؤں، میرے اوپر ایک بار حج فرض میں نے کر لیا، اب میں نہیں جاؤں گی، اور قرآن کی یہی آیت پڑھتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہو، ہم نے حج کر دیا، ہمارا فریضہ بار بار جانے کی ایسی عورتیں قرآن پر عمل کرنے کا کہتا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ڈٹی رہو، جمی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور کبھی تمہیں اگر گھر کے باہر نکلنا پڑے تو دور جاہلیت کی طرح تم بن سور کر کے، میک اپ کر کے، سج دھج کر کے نہ نکلنا۔ گھر سے اگر نکلنا ہے تو سمپل طریقے سے، سادہ طریقے سے، خوشبو وغیرہ بغیر لگائے ہوئے اور نقاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ نکلنا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے نبی کی عورتوں تم نماز قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کا مطلب کہ اگر عورت کے پاس اپنی پرسنل کچھ سیونگ، اس کے اپنے زیورات ہیں، اس نے کچھ پیسے اپنے بچا کے رکھے ہیں اور وہ پیسے نصاب کو پہنچتے ہیں تو عورت اس کی زکوٰۃ نکالے۔ شوہر نکالتے بڑی اچھی بات ہے، لیکن شوہر اگر نہیں نکال رہا ہے تو بیوی کی ذمہ داری، اگر مال اس کا ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی چیز ہے، وہ زکات ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرنا، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نبی کی عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا، تم رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ اب سنیے گا ذرا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالی تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، اے نبی کی اہل بہن، اے نبی کے گھر والوں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ میں نے دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہے کہ دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ سوال یہ کہ اہل بیت سے مراد کیا کون ہے؟ تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن۔ پنجتن کون ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پنجتن۔ لیکن ایک دیہات کا رہنے والا، کم پڑھا لکھا انسان، ایک کامن سینس رکھنے والا انسان کی سمجھ ہے کہ آگے کی آیتیں، پیچھے کی آیتیں اور پورا سیاق و سباق اور پورا بیک گراؤنڈ اور پورا کانٹیکٹ کس کے بارے میں ہے؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں۔ تو یہاں اہل بیت جس کو کہا گیا تو سب سے پہلے تو نبی کی بیویاں اس کے اندر شامل۔ حاجی صاحب کے گھر میں شادی ہے، حاجی صاحب نے مجھے شادی کا کارڈ لا دیا، عبدالغفار صاحب آپ کی دعوت ہے، اور کارڈ میں لکھا تھا شیخ عبدالغفار سلفی ود فیملی۔ عبدالغفار صاحب آپ کی فیملی کے ساتھ دعوت ہے۔ اب میں پڑوسی کو لے کے چلا جاؤں، میں دوست کو لے کے چلا جاؤں اور بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں اور کہوں صاحب میں اپنے اہل بیت کو تو لے کے آ گیا، تو دنیا کہے گی نہیں، آپ کے اصل اہل بیت تو آپ کی بیوی ہے، آپ کی فیملی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا سفید جھوٹ ہے میرے بھائی،
یہ کتنا بڑا دھوکہ اور کتنی بڑی مکاری ہے کہ محبت اہل بیت کا ڈھونگ رچنے والے نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اہل بیت ہے۔ چلیے ایک دلیل اور دے دیں۔ ہمارے یہاں بنارس میں کہتے ہیں نا، آدمی کوئی سامان لینے جاتا تو گھیلوا میں کچھ لے لیتا، چلو گھیلوا میں یہ تو اوریجنل دلیل ہوگی، گھیلوا میں دلیل ہوگی۔ قرآن کریم کا 11واں پارہ سورہ ہود، حضرت ابراہیم کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم کے گھر آئے انسان کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ مہمان آئے ہیں، گوشت بنا کے لائے بچڑے کا۔ فرشتوں نے ہاتھ نہیں لگایا، ابراہیم علیہ السلام گھر گئے، کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے۔ پھر ان فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت سنانے آئے۔ آپ کی بیوی سارا جو وہیں پر کھڑی تھی، کہا ان سے آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اس کا بھی ایک بیٹا ہوگا آگے چل کر، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت سارا ہنسنے لگی، یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہنے لگی ہائے میری کمبختی، ہائے میری بربادی، ارے میں تو بڑھیا ہو گئی، 70 سال کی، مجھے بیٹا ہوگا؟ اس میرے جو شوہر ہیں یہ بوڑھے ہو گئے، ہمارے جیسے بڈھا بڈھی کو بیٹا ہوگا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت سارا ہنسنے لگی۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے کہا کہ اے سارا، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی تعجب ہو رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں بیٹا پیدا ہوگا، تو پھر اس میں حیرت کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہا کہ کیا تم کو اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے اہل بیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی برکت ہو۔ انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ کو قابل تعریف ہے، بزرگ و برتر ہے۔ اور بھی وہاں پہ صرف 2 لوگ موجود، حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارا، اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا سے کیا کہا؟ اے اہل بیت، اے ابراہیم کے اہل بیت۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کی بیوی سب سے پہلے اس کے اہل بیت ہے۔ تو یہ مسئلہ 2+2=4 کے جیسے بالکل کلیئر ہو گیا۔ جیسے 2 2 4 ہوتا ہے، ویسے ہی جب ہم نبی کے اہل بیت بولتے ہیں تو نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل۔ اب ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیں، یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے بڑے بزرگ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید بن ارقم کے پاس 3 تابعین آئے، تینوں کا نام کیا تھا؟ یزید بن حیان، حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم۔ 3 تابعی آئے اس کے پاس حضرت زید بن ارقم۔ اس زمانے میں نا موبائل نہیں تھا کہ جب دین کا علم حاصل کرنا ہو، دین کی بات سننی ہو تو یوٹیوب لگا لو۔ اس زمانے میں لوگ چل کر کے جاتے تھے علماء۔ آج تو ہم کو آسانی مل گئی ہے، علماء ہماری اسکرین پہ آ گئے، ہمارے موبائل پہ آ گئے، مگر پھر بھی ہمارے نوجوانوں کو بیچاروں کو ہے گانے بجانے اور الٹی سیدھی چیزیں سننے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس زمانے میں لوگ علماء کے پاس چل کے جاتے ہیں، اور اصول بھی یہی ہے کہ علماء کے پاس علم ہے اور آپ کو علم چاہیے تو اصول یہی ہے کہ پیاسا ہونے کے پاس جائے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ علماء کے پاس چل کے جائیں، اصول تو یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم نے اس دور میں اصول بدل ڈالے، تو یہ 3 تابعین آئے حضرت زید بن ارقم، کہا کہ اے زید بن ارقم، لقد لقیت خیرا کثیرا، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیوں سے نوازا۔ لقیت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول سے ملاقات کر چکے ہیں، وسمعت منہ حدیثہ، آپ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنتے تھے، وغزوت معہ، آپ نے نبی کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے، جہاد کیا ہے۔ اے زید بن ارقم، ہمیں رسول اللہ کی کوئی ایسی حدیث سنا دیجیے جس کو ہم یاد کریں۔ حضرت زید بن ارقم نے کہا
کبر سنی وقدم عہدی، میرے بھائیوں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا زمانہ بڑا پرانا ہو گیا ہے، میری یادداشت تو پہلے جیسی نہیں ہے، اگر میں کوئی چیز تم کو سنا رہا ہوں اس کو لے لو، اور جو چیز نہ سناتا ہوں چھوڑو، جتنا مجھے یاد ہے اتنا سنو۔ کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک تالاب کے پاس جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھا، اس تالاب کا نام تھا غدیر خم، وہاں پر آپ کھڑے ہوئے خطبہ دینے، اور آپ کے خطبے میں لوگوں سے کہا ایھا الناس انما انا بشر، اے لوگوں میں انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ہو سکتا ہے کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آ جائے، فاجیبا، اور میں اللہ کو پیارا ہوں، اے لوگوں میری موت کا وقت ہو سکتا ہے قریب آ گیا ہوں، میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، دو وزندار چیزیں، دو ایسی چیزیں جن کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، فیہ الہدی والنور، اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، اس قرآن کے اندر روشنی ہے، فخذوا بہ واستمسکوا بہ، اس قرآن کو پکڑ لو، اس قرآن کو تھامو۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو قرآن کے اوپر بلایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، او لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ 3 بار آپ نے یہ بات کہی۔ جب حضرت زید بن ارقم یہ حدیث سنا تو حضرت حسین بن صبرہ نے کہا کہ اے زید بن ارقم، ایک بات کی وضاحت چاہتا ہوں، الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ حضرت زید بن ارقم نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نساؤہ من اہل بیتہ، اللہ کے رسول کی بیویاں تو آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، آلریڈی شامل ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم علیہ الصدقہ، لیکن اصل میں اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے وہ سارے لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، تو صدقہ کا مال نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتے۔ کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا وہ لوگ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس، یعنی اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کے خاندان کے جتنے مسلمان لوگ ہیں وہ سب آپ کے اہل بیت ہیں۔ دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پردادا ہاشم کی اولاد میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور ایک اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پردادا کے بھائی تھے مطلب کے خاندان کے جتنے لوگ مسلمان ہیں وہ سب اہل بیت ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ، نبی کا یہ پورا خاندان، آپ کے دادا کی اولاد، آپ کے پردادا کی اولاد، آپ کے چچیرے پردادا کی اولاد، اس میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عقیل آپ کے چچا ہیں، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو آپ کے جتنے چچا ہیں ان کی جو خاندان ہے وہ سب آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن جن کو پنجتن کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ جو 4 لوگ ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، یہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، محرم کے مہینے میں اہل بیت کی فضیلت پر جو لوگ تقریر کرتے ہیں ان کے منہ سے کبھی جھوٹے منہ بھی حضرت عائشہ کا نام آپ نے سنا، حضرت عائشہ سے بغض رکھتے ہیں وہ لوگ۔ مگر آپ کو بڑی عجیب بات بتانے کا کہ ان 4 کی فضیلت پر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان 4 لوگوں کی فضیلت پر جو سب سے ٹاپ کی حدیث ہے، جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، ہمارے شیعہ بھائیوں کے یہاں نکاح کے موقع پر حدیث قصہ ضرور پڑھی جاتی ہے، ان کے یعنی ان کے عقیدے میں یہ حدیث تھا
ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں ٹاپ کی کتاب ہے صحیح بخاری، اور اس کے بعد ٹاپ کی کتاب ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کی راویہ کون ہے؟ اما عائشہ ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے پیارے نبی ایک دن صبح صبح نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، اللہ کے نبی کالے کلر کی، بلیک کلر کی ایک چادر اوڑے تھے۔ فجاء الحسن، حضرت حسن آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر شامل کیا۔ پھر حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں شامل کیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئی، ان کو آپ نے شامل کیا۔ پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی آپ نے اپنی چادر میں شامل کیا۔ اپنی چادر کے اندر ان چاروں کو آپ نے لینے کے بعد فرمایا، قرآن کی یہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کرنا ہے۔ یعنی یہ چاروں لوگ، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ کے داماد حضرت علی اور آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین، یہ چاروں لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے بالکل کلیئر ہے۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے، ترمذی کے اندر کی حدیث کی راویہ ہے اللہ کے پیارے نبی کی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دن میرے پاس، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، چادر اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی آئے، سب کو آپ نے اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ لوگ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، اے اللہ تو اس سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا انت علی مکان، تو اپنی جگہ پر ہے ہی، تجھے الگ سے شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی جگہ پر قائم ہے، وانت علی خیر، اور یہ بھلائی پہلے سے تجھ کو حاصل ہے، تجھے اس چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کیونکہ اس چادر میں حضرت علی بھی تھے، اور حضرت علی حضرت ام سلمہ کے لیے غیر محرم تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو چادر میں شامل۔ تو یہ بات کیا ہے؟ یہ چاروں ہستیاں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور اللہ کے نبی کی ساری بیویاں، یہ سب اہل بیت ہیں۔